تمہاری تمام ایڈیشن کی عبارتیں ماں صفحہ نمبر یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ فلاں مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، بس اتنا کہو. میں آپ کو یہاں سے کہوں گا کہ آپ اس کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو. تو وہ جناب بہت سی جگہ لے کر کھڑے ہوئے. میں نے بولا جناب پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں یہ کتاب کتنے سال سے ہے؟ تو کہا کہ 20-22 سال پہلے ہمارے والد صاحب دہلی گئے تھے تو وہاں سے لائے تھے. یہ 22 کی جگہ. میں نے کہا آپ کا کتاب کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو. اور میں نے اپنی یہ کتاب کو کھول کے دکھایا، دونوں کی عبارت تھے. میں نے بولا اب بولو میں نے چھاپی ہے یا آپ کی چھپی ہوئی ہے؟ تو دوسرے دن پھر یہ گئے وہاں ڈاکو کہ حضرت اس نے تو ہمارے گھر میں کتاب تھی، اس میں سے عبارت نکال کے ڈال دی، دکھا دی. تو کہتے ہاں یہ ایسا ہے کہ انگریز گئے تھے نا، انگریز تھے نا، انہوں نے یہ عبارتیں چھاپ دی ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب انگریز گئے اس کو 50 سال ہو گئے، اور وہ جناب جو کل کتاب لے کر آئے تھے وہ ان کے گھر میں 20-22 سال پرانی ہے، اور ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے یہ ابھی کی چھپی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ 50 سال پہلے انگریز جو عبارتیں آپ ڈال گئے اسی کو آپ واپس چھاپ رہے ہو؟ پھر تیسرے دن گئے تو کہتے ہیں ہاں عبارتیں تو اپنی ہے لیکن وہ ہمدانی جو سمجھاتا ہے نا وہ غلط سمجھاتا ہے. اب میں کیا غلط سمجھاتا ہوں میں آپ کو عبارت بتا دوں. اب دیکھیے مولوی الیاس کاندھلوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں. کیا عام کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیم کو. اور یہ جو کتاب ہے بہشتی زیور، جب آپ دیکھو واپس اس کتاب کے لیے تبلیغ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا تھانوی صاحب کی زندگی کا عظیم شاہکار ہے. ہم تبلیغ جماعت والوں کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ مولوی اشرف علی صاحب کو مجدد میں شمار کراتے ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیے ان کا تجدیدی کارنامہ کیا ہے؟ بہشتی زیور. اچھا بہشتی زیور اشرف علی صاحب کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اشرف علی صاحب تھانوی کو مجدد کہتے ہیں. بے شک. میں نے بولا جناب یہ تو بتائیے کہ یہ کتاب تھانوی صاحب نے کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے لکھی ہے. کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے. واہ، عورتوں کو ہم جہنم میں دیتے ہیں. اچھا کیوں؟ بولے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اب اس میں کیا کیا بیان ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے. پہلے میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں. آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں. کیا کھڑے ہیں؟ ہاں دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے جناب. اب درخت کے اوپر یہ کالا کالا بیٹھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں. اب کوے نے اوپر سے پاخانہ کیا اور آپ کی انگلی پہ گرا. کہاں پہ گرا؟ اب آپ کیا کرو گے؟ اس کو دھوئیں گے نا؟ کیسا کریں گے؟ اب لیکن تھانوی صاحب کو پوچھو کہ جناب تھانوی صاحب کوے نے بیٹ کیا، ہماری انگلی پہ نجاست لگ گئی، کیا کریں؟ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا. پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ ایک آدمی ہے، کیا ہے؟ اس کا نام ہے مسٹر ایکس. کیا ہے؟ مسٹر ایکس کی شادی 1991 میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1991 کی جنوری میں ہوئی. کب ہوئی؟ اور مسٹر ایکس 1992 کی مارچ میں امریکہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور 1992 مارچ کے بعد وہ جون 1997 تک گھر نہیں آیا. کب نہیں آیا؟
کب سے نہیں آیا؟ 1992 سے 1997 تک گھر نہیں آیا، اور 1997 کی مارچ میں اگر اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کس کا ہوگا؟ حرام کا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو 5 سال سے وہاں بیٹھا ہے امریکہ. لیکن تھانوی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں، حرام کا نہیں. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور، اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے ہیں ربانی بک ڈپو دہلی، صفحہ نمبر نکالو 240. وہ گرین والی بعد میں پڑھیں گے، پہلے لال والی پڑھو. لال والی دکھاؤ، گرین والی ڈاؤن کرو، گرین والی ڈاؤن کرو. ہاں بس. اب دیکھو مسئلہ بس گاڑی کرو تو پہلے میاں پردیش میں ہے اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئے، برسوں کے برس گزر گئے، گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی وہ حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، 5 سال سے وہ گھر پہ نہیں آیا اور 5 سال کے بعد اس کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے گھر پہ چاند کا راجکمار پیدا ہوا ہے، تو وہ تو تعجب کرے گا کہ میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، وہاں راجکمار کیسے پیدا ہو گیا. وہ انکار کرے گا تو فیملی کے بعد اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو لعان کرنا پڑے گا. لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خبر پا کر یہ کہے، انکار کرے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. حضرت یہی لعان کا مسئلہ ہے نا. اب بولو کیا آپ کہتے ہو؟ ہم تو اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. سیدھی بات، 5 سال سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 سال سے ہندوستان نہیں آیا اور بمبئی کے ناخدا محلے میں اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا تو تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ والے شوہر کا ہے. ارے وہ 5 سال سے ادھر بیٹھا ہوا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. اب ذرا اوپر کا مسئلہ دیکھو، اب مسئلہ 9 دیکھو. اب بند کرو کتنا بند کرو. پہلے ایک سوال پوچھو. دیکھو میں ہر چیز ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی، لین دین کا معاملہ صحیح ہے حضرت. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آدمی ہے مسٹر ایکس، اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا. لڑکا ایک لڑکی نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دلہے نے دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا اور دلہن کو بچہ پیدا ہو گیا تو بھی تھانوی کہتے ہیں اسی کا ہے جس سے نکاح ہوئی. غیرت بتاؤ. مسئلہ 9، نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے، حرامی نہیں. اب آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھتی ہے، ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منکوہا کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں، تمہارا ہی ہے. جانے دو. اچھا یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ جیسے ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمام تبلیغ جماعت کے، دیوبندی اور وہابی نجدی جماعت کے مفتیوں کو، محدثوں کو آج ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تمہارے میں دم اور خم ہے تو آپ سامنے تشریف لائیے.